بہت سے مسلمان جب کسی دوست سے ملتے ہیں، رشتہ دار کے پاس آتے ہیں یا کسی مجلس میں جاتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے اس سنت پر تو عمل کیا، سلام کہنے والی پر، لیکن جب اپنے ساتھی سے جدا ہوتے ہیں، جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو جاتے ہوئے سلام کہنا بھول جاتے ہیں، جبکہ جتنا ضروری مجلس میں آتے وقت، کسی سے ملتے وقت سلام کہنے کا اسلام کا تقاضا ہے، اتنا ہی ضروری تقاضا ہے بندے سے کہ وہ جدا ہوتے وقت بھی، مجلس برخاست ہوتے وقت بھی وہ ایک دوسرے کو سلام کر کے جدا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتہى احدکم الی المجلس فلیسلم علیہ، جب تم میں سے کوئی بندہ کسی مجلس میں پہنچے، جب کوئی بندہ کسی دوسرے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار سے ملے تو فلیسلم علیہ، وہ اس کو سلام کہے اس پر۔ وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يَقُومَ، اور جب تم میں سے کوئی بندہ پھر واپسی کا اس مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرے فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، امام الانبیاء نے فرمایا جدا ہوتے وقت پھر سلام کہے۔ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ، وہ جو اس نے آتے وقت سلام کہا تھا وہ اس جاتے وقت سلام کہنے سے زیادہ حقدار نہیں تھا۔ جتنا حق آتے وقت سلام کہنے کا ہے اتنا ہی جدا ہوتے وقت اور مجلس سے اٹھ کر جاتے وقت سلام کہنے کا ہے۔ تو یہ سنت بھی ہمارے ان لوگوں میں جنہوں نے سنت کا کچھ حصہ تو اپنایا ہے، اس جدائی کے وقت اور مجلس سے اٹھ کر جاتے وقت سلام کی سنت کو انہوں نے بھی بھلا دیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں، یا اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں، یا خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کا جملہ بول دیتے ہیں جو خیر و برکت یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، وہ ان الفاظ میں اور ان جملوں میں اور ان طریقوں میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں خیر الہدی ہدی و محمد ان کے تحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے حد الوسط ہٹنے کی کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے۔ کیوں ہم اپنے آپ کو خیر و برکت والے طریقے سے محروم کریں اور اس طریقے کو اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے اور وہ خیر و برکت سے بھی خالی ہے۔ ہمیں اس اسلام کی سنت کو بھی عام کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے، اور اس مٹی ہوئی سنت کو زندہ کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔